نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے داعش کے خلاف افغان طالبان کا آپریشن۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور پوری توقع کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اور لائک کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب اس سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، افغان طالبان نے ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے۔ پچھلے دنوں ننگرہار صوبہ میں داعش کی طرف سے اکا دکا حملے ہوئے تھے، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے کہ افغان طالبان کا ہولڈ ہے افغانستان پر، اور داعش وغیرہ کے بارے میں تو وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جب ہم نے امریکہ جیسی بڑی طاقت کو یہاں سے مار بھگایا تو داعش کیا چیز ہے۔ یہ افغان طالبان بتاتے ہیں کہ امریکہ کو ہم نے بھگا دیا، انڈیا کو ہم نے بھگا دیا، 28 ممالک جو نیٹو کے تھے ان کو ہم نے بھگا دیا، تو داعش بیچاری کیا چیز ہے۔ تو ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ داعش کے خلاف ہمارا، جو ان کے ترجمان ہیں افغان مجاہدین کے، انہوں نے بتایا ہے کہ داعش کے خلاف ہمارا آپریشن جاری ہے اور ہم نے بہت بڑی کامیابی اس میں حاصل کر لی ہے۔ کم و بیش 300 داعش کے غنڈے جو ہم نے گرفتار کر لیے ہیں، 8 دہشت گرد ان کے ہلاک کر دیے اور اب تک ان کے کل 20 سے زائد دہشت گرد داعش کے انہوں نے ہلاک کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ تب چلا گیا، نیٹو بھی چلا گیا، اب ان کو سپورٹ کر رہا ہے انڈیا کے جو ٹی ٹی پی کے جو کارکنان ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پیسہ ان کو انڈیا دے رہا ہے، سپورٹ ان کی انڈیا کر رہا ہے، ٹی ٹی پی کے کارکنوں کو پیسہ انڈیا مہیا کر رہا ہے اور ٹی ٹی پی کارکن وہی پیسہ جو ہے کارکن جو ہیں وہی پیسہ داعش کو دے رہے ہیں۔ اس طرح داعش اور ٹی ٹی پی مل کر کام کر رہے ہیں اور پیسہ ان کو انڈیا سے آ رہا ہے، وسائل انڈیا سے آ رہے ہیں، یعنی انڈیا ابھی بعد نہیں آیا۔ انڈیا کی بے عزتی بڑی ہو چکی ہے، اس کی مطلب حالات انڈیا کے اب وہ نہیں رہ گیا جو پہلے تھے، خراب ہو چکے ہیں بڑے۔ امریکہ نے بھی اس کو گھاس نہیں ڈالا، امریکی صدر اور نائب صدر نے بھی مودی کی بے عزتی کی ہے وہاں جب گیا مودی اقوام متحدہ میں، تو وہاں جب وہ پہنچا نیو یارک اور واشنگٹن میں تو وہاں اس کی بے عزتی کی امریکی صدر نے اور نائب صدر نے۔ انہوں نے کہا بھی تم تو اپنے جو تھے آپ کے بہت بڑے عظیم آپ کے لیڈر تھے مہاتما گاندھی، ان کا نظریہ تو عدم تشدد تھا اور تم تشدد کر رہے ہو کشمیریوں پر، تم گاندھی جی کے نظریے پر چلو۔ اور کیملا ہیرس جو نائب صدر ہے اس نے بھی بیچاری نے اس کو نصیحت کی اور اس نے بھی یہ کہا بھی آپ تو جمہوریت کے حامی ہیں، آپ کو جمہوری اقدار کو فروغ دینا چاہیے۔ کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، ان کے بارے میں تو قرارداد پاس ہو چکی ہے اقوام متحدہ میں کہ ان کو حق خود ارادیہ دیا جائے گا، اور آپ فریڈم فائٹر کے خلاف جو ہے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ فریڈم کے تو حق میں، آپ آزادی کے حق میں ہیں تو آپ ان کو آزاد کریں کشمیریوں کو۔ تو کیملا ہیرس نے بھی اس کی بے عزتی کی ہے، صدر نے اس کی بے عزتی کی، تو اب یہ بے عزتی جگہ جگہ کروا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات نہیں آتی۔ ابھی تک یہ ٹی ٹی پی کی حمایت کر رہے ہیں، بی ایل اے کی حمایت کر رہے ہیں اور اب داعش والوں کو پیسے دینے شروع کر دیے انہوں نے۔ بس تھوڑا سا ان کے خزانے میں پیسے پڑے ہیں نا، ہمارا خزانہ تو لوٹ لیا نواز شریف نے، زرداری نے لوٹ لیا، ہمارے خزانے میں تو پیسہ نہیں ہے۔ اب ان کے پاس پیسے ہیں، وہ پیسے ادھر لگا رہے ہیں، اپنی قوم کی بہتری بھلائی پر یہ پیسے نہیں لگا رہے، اور وہی پیسہ جو قوم کا ٹیکس کا جمع شدہ پیسہ ہے اس کو یہ برباد کر رہے ہیں، افغانستان میں برباد کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی والوں کو دے رہے ہیں یا داعش والوں کو دے رہے ہیں یا بی ایل اے والوں کو دے رہے ہیں، ادھر یہ اپنا پیسہ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اب ہم افغانستان میں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پر پہلے ہوتا تھا اسلامی جمہوریہ افغانستان کا نام، انہوں نے کہا کہ اب چونکہ حکومت تبدیل ہو چکی ہے اب ہم اس پر لکھیں گے امارت اسلامی افغانستان کا نام، پاسپورٹ پر بھی یہی نام ہوگا اور جو انہوں نے بتایا کہ اپنا شناختی کارڈ ہے اس پر بھی یہی نام ہوگا۔ ان کے وزیر اقتصادیات ہیں دین محمد حنیف صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ملک جمہوری نہیں ہے، ہم جمہوریت پسند نہیں، نہ ہمیں جمہوریت پسند ہے، نہ ہم جمہوریت کے بارے میں اتنا زیادہ مطلب شوق رکھتے ہیں، ہم جمہوریت کا، ہمارا ملک تو اسلامی ہے، ہم جمہوریت کو درست نہیں سمجھتے، ہم اسلامی نظام لائیں گے، ہمارا ملک اسلامی ہے، یہاں اسلامی نظام چلے گا۔ اس سے پہلے بھی اسلامی نظام ہم نے نافذ کیا تھا 1996 میں، اور 2001 تک وہ 5 سال نظام چلتا رہا ہے،
اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چلتا رہا. اب پھر ہم یہی اسلامی نظام لائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے بھی وہ غالب رہا ہے, ابھی وہ نظام یہ غالب ہوگا. تو دنیا ہمیں مجبور نہ کرے, دنیا ہمیں فورس نہ کرے. انہوں نے کہا ہے کہ منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے, اور شراب خانے جو ہیں ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. 200 کے لگ بھگ شراب کی دکانیں جو ہیں ان پر تالے لگا دیے گئے, بند کر دیا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی قوانین لا رہے ہیں, اسلامی نظام لا رہے ہیں, ہمارا نظام قرآن و حدیث ہے. اور اس بارے میں بورڈ لگائے جا رہے ہیں کابل میں, قندھار میں, مطلب ہلمند میں, بڑے بڑے جو شہر جو ہیں وہاں پر بڑے بڑے بورڈ لگائے جا رہے ہیں اسلامی نظام کے حق میں اور قرآن و حدیث کے حق میں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام قرآن و حدیث ہے, ہمارا نظام جمہوری نہیں ہے, ہم جمہوریت کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا بھی یہ شراب وغیرہ جو ہے, مطلب اس قسم کی گندی چیزیں جو ہیں, منشیات جو ہیں, شراب ہے, اس قسم کی گندی چیزوں سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. اسلامی نظام جو ہے ان چیزوں سے سماج کو پاک کرتا ہے اور پاکیزہ کر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں کی اجازت حرکت نہیں دیں گے. اور اب ہمارے ملک میں جب سے ہم نے ان چیزوں پر پابندی عائد کی, خدا کا فضل ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جرائم کم ہو گئے ہیں. نہ وہاں چوری چکاری ہے, نہ وہاں ڈاکہ زنی ہے, نہ وہاں عصمت دری ہے. اب 1-2 بچوں کے اغوا کے واقعات ہوئے تھے, لیکن ان کو چوک میں لٹکا دیا انہوں نے. ان کو قتل کی سزا دینے کے بعد چوک میں لٹکا دیا ان کو, بچوں کو اغوا کرنے والوں کو, تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ بچوں کو اغوا کرنے والوں کا یہ رزلٹ ملتا ان کو. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے افغان طالبان جو ہیں وہ بہت بہتری لا رہے ہیں افغانستان میں, اور عوام ان کی ان باتوں سے بڑے خوش ہیں. عوام چاہتے ہیں کہ یہ نظام اسلامی نظام ہی رہے, وہ پارلیمنٹیرین نظام کو نہیں چاہتے. وہاں پہ انہوں نے مطلب سروے بھی کروایا افغان طالبان نے, 95% سے زائد لوگوں نے کہا کہ ہمیں پارلیمنٹیرین نظام نہیں چاہیے, ہمیں اسلامی نظام چاہیے جس میں یہ جرائم کا خاتمہ ہو, چوری ڈکیتی کا خاتمہ ہو, اور اچھا نظام آئے, قرآن و حدیث کا نظام ہو, جس میں مطلب انسان اپنی محنت کا پھل پائے اور ملک کو مطلب ترقی ہو اور فروغ حاصل ہو ملک کو. تو اس قسم کے نظام کو وہ پسند کرتے ہیں افغان طالبان. انہیں جمہوریت وغیرہ کا نہ شوق ہے, نہ وہ جمہوریت چاہتے ہیں, اور انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہمیں جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا نظام ہے اسلامی نظام. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.